انہو هو التواب الرحیم۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز سامعین، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 36 اور 37 تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ اللہ پاک نے جناب سیدنا آدم علیہ السلام کا ذکر اس رکوع میں فرمایا۔ پچھلی آیات سے اگر ہم جڑیں تو جب اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کو ارشاد فرمایا تھا کہ آپ اپنی زوجہ کے ساتھ اس جنت میں قیام کیجئے، سکونت اختیار کیجئے، اور وہاں آپ دونوں جو کھانا چاہیں کھا سکتے ہیں، مگر اس ایک درخت کے پاس نہ جائیے گا ورنہ اپنا حق تلف کرنے والوں میں ہو جائیں گے۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا، تو پھر پھسلا دیا انہیں شیطان نے۔ فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ، اور نکلوا دیا ان دونوں کو وہاں سے جہاں وہ تھے۔ جناب سیدنا آدم علیہ السلام اور بی بی حوا رضی اللہ تعالی عنہا کو اللہ پاک نے جنت میں قیام عطا فرمایا۔ یہ دونوں طرح کی روایات ہیں۔ جنت ارضی تھی کہ وہ جنت سماوی تھی، بہرحال وہ ایک جنت تھی۔ جنت عربی میں باغ کو کہتے ہیں، تو چونکہ جنت سماوی میں بھی باغ کسی ہریالی ہوگی اور ہر طرف نعمتیں اور پھل ہوں گے، سو اسے بھی جنت کہا گیا۔ اور پھر جنت کے مختلف درجات ہیں، یا بعض نے کہا جنتوں کے مختلف اقسام ہیں۔ کوئی جنت الفردوس ہے، یہ سب سے اعلیٰ جنت ہے، کیونکہ اس میں جناب سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوں گے، ہمارے پیارے آقا و مولا حضور تشریف فرما ہوں گے، اس لیے یہ سب سے اعلیٰ جنت ہے، جنت الفردوس۔ اکثر آپ نے سنا ہوگا کہ جب کوئی کسی کے لیے دعا کرتا ہے تو کہتا ہے جی اللہ پاک اسے جنت الفردوس عطا فرمائے۔ جنت النعیم بھی ایک جنت ہے، جنت الخلد ہے، جنت المأویٰ ہے۔ تو یوں جنتیں ہیں۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ آپ اس جنت میں رہیے، اور پھر کیا ہوا کہ شیطان نے ان دونوں کو پھسلا دیا۔ ایک لفظ ہے پھسلانا، ایک ہوتا ہے پھسلانا، یہ دونوں اردو کے لفظ ہیں، اور یہاں عربی میں زلہ کا لفظ آیا، فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ۔ آپ اگر بائبل کا مطالعہ کریں تو بائبل یہ کہتی ہے کہ شیطان جو ہے وہ سانپ کے روپ میں جنت میں پہنچا، سانپ کے اندر داخل ہو کر، تو اس نے حضرت بی بی حوا کو یہ کہا کہ بھئی تمہیں نہیں پتا کہ اس درخت میں بہت بڑی کوئی چیز ہے، تو اگر تم لوگ یہ کھا لو اس کا پھل تو ہمیشہ جیو گے، اس کی تمہیں خبر نہیں ہے، تو یہ بات تم ہی اپنے میاں سے کہہ سکتی ہو۔ اچھا، اصل میں یہ بات بائبل کی ہے، کوٹ کی ہوئی، قرآن میں کہیں پر یہ بات نہیں ہے۔ قرآن ہمیشہ ایتھنٹک بات کرتا ہے، قرآن اپنی ایتھنٹک صورت میں موجود ہے۔ یہ بات بائبل میں بھی نہیں ہوگی، یہ بات کی تحریفات کا حصہ ہے۔ مطلب بات یہ ہے کہ جب بات پرانی ہو جاتی ہے نا، تو اس میں کچھ چیزیں ایسی وقت کے ساتھ شامل ہو جاتی ہیں جو اس متن کا حصہ نہیں ہوتی، جو اس ٹیکسٹ کا حصہ نہیں ہوتی، تو تفسیری باتیں اس کا حصہ بن جاتی ہیں، جبکہ قرآن میں یہ بات کہیں نہیں۔ اتنی بات ہے فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ، شیطان نے ان دونوں کو پھسلا دیا۔ گمراہ کرنا نہیں مناسب لفظ۔ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں،
نبی اور فرشتے کے حوالے سے یہ بات یاد رکھیے کہ نبی اور فرشتہ معصوم ہوتا ہے. کون ہوتا ہے؟ معصوم. معصوم جسے اللہ نے عصمت دی ہو، جس کی اللہ نے حفاظت کی ہو. تو جسے اللہ نے محفوظ رکھا ہو اسے کوئی کیا گزن پہنچا سکتا ہے؟ اردو محاورہ ہے کہ جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے. تو جسے اللہ پاک نے عصمت کا تاج پہنایا ہے اور وہ معصوم ہے، تو معصوم کبائر تو رہے کبائر، نبی صغائر سے بھی معصوم ہوتا ہے، اس سے کوئی صغیرہ گناہ بھی صادر نہیں ہوتا. معصوم تو پھر یہی ہوا نا. تو انہیں کوئی کہے کہ انہیں گمراہ کر دیا تو ایسا نہیں ہے. تو فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ، اس کی عربی میں نے بتایا کہ یہ ذلہ ہے. ذلہ ذلت نہیں ہے، ذلت زال سے بنتی ہے، یہ زا سے بنتی ہے. ذلہ. فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ. ذلہ کیا ہے؟ اس کی عربی میں امام راغب اصفہانی نے اس کی تعریف لکھی. آپ فرماتے ہیں الذلۃ فی الاصل استرسال الرجل من غیر قصد، کہ ذلہ یہ ہے، ذلہ بلا ارادہ پاؤں کے پھسل جانے کو کہتے ہیں. یعنی ارادہ نہیں تھا، ارادہ نہیں تھا، کوئی چیز ایسی آ گئی جس کی وجہ سے پاؤں پھسل گیا. اب جیسے کیلے کا چھلکا آپ کے پاؤں تلے آ جائے تو آپ خود تو نہیں پھسلنا چاہتے تھے نا، بے ارادہ پھسل گئے. اب بے ارادہ بھی پھسلتا ہے نا تو بندہ اسے چوٹ لگتی ہے، اس کا نقصان ہوتا ہے. تو آپ کا ارادہ نہ تھا. اس کو حضرت مولانا رومی نے ایک بات لکھی، آپ مثنوی میں لکھتے ہیں بود آدم دیدہ نور قدیم، بود آدم دیدہ نور قدیم، موے در دیدہ بود کوہ عظیم. کہ اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کو اپنا نور بنایا تھا. کیا بنایا تھا؟ آدم علیہ السلام نور قدیم کی آنکھ تھے. تو آنکھ میں اگر بال آ بھی جائے تو آنکھ اسے خود نکال دیتی. یہ ہے ذلت. سمجھ رہے ہیں؟ رہنے نہیں دیتی. پانی آتا ہے اور پھر وہ بال نکل جاتا ہے. ریت کا کوئی حصہ آ جائے، مٹی کا کوئی کنکر آ جائے، کوئی چیز باریک سے باریک چیز بھی جب آنکھ میں آ جائے تو آنکھ بےتاب ہو جاتی ہے. تو جس طرح آنکھ بےتاب ہو جاتی ہے اسی طرح فطرت بےتاب ہو گئی. اللہ پاک کو یہ منظور نہ تھا کہ شیطان کا وہ جو اثر تھا وہ آپ پر رہے. سو اللہ پاک نے آپ کو اس سے پاک کرنے کے لیے اگلے پلان کا جو تھا وہ دروازہ کھول دیا. اور یہ پلان بھی ایک نسل آدم کے لیے ضروری تھا، ناگزیر تھا، جسے ہم کہتے ہیں نا ناگزیر تھا. وہ جس کے بغیر گزارا نہ ہو، اس کا مطلب ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ ناگزیر، جس کے بغیر گزارا نہ ہو، جو اللہ کے ہاں پہلے سے طے تھا. اس لیے قرآن نے کہا فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ. وہ جہاں تھے اللہ پاک نے پھر وہاں سے ان کو نکالا. وَقُلْنَا، اور کہا ہم نے اِهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ. جب ساتھ ملتا ہے جملے میں تو وَقُلْنَا اهْبِطُوا، اور کہا ہم نے کہ اب آپ لوگ اتر جاؤ. بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، یہ جمع کا صیغہ ہے. اس سے پہلے دیکھیں پیچھے دونوں میں تثنیہ کے صیغے تھے. وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا تثنیہ کا صیغہ، مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا تثنیہ کا صیغہ، وَلَا تَقْرَبَا تثنیہ کا صیغہ، فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ تثنیہ کا صیغہ. تثنیہ کہتے ہیں دو کو، یعنی ہمارے یہاں اردو میں واحد جمع ہوتے ہیں، ایک اور ایک سے زائد کے لیے جمع، جبکہ عربی میں تین صیغے ہوتے ہیں جمع کے. پہلا واحد ہو گیا، صیغے دو ہو گئے اگلے جمع کے، تثنیہ
اور جمع، دو کے لیے الگ صیغہ ہوگا اور دو سے زائد تین یا تین سے جتنے زائد ہیں ان کے لیے جمع۔ اب اللہ پاک نے یہاں فرمایا وَقُلْنَا، کہا ہم نے، اِبْتُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عُدُوٌّ، یہاں جمع کا صیغہ آ گیا، تم سارے اتر جاؤ۔ اس لیے کہ یہ کس لیے کہا؟ بنیادی طور پر آدم علیہ السلام اور حضرت حوا یہ دو تھے، تو جمع کا صیغہ کیسے آ گیا؟ جمع کا صیغہ اس لیے کہ آدم علیہ السلام کی پشت میں نسل انسانیت تھی، آپ کی پشت میں من بین الصلب والترائب۔ آج بھی دنیا سائنس بھی مانتی ہے اس بات کو کہ مرد سے خاتون کی طرف جو سپرم آتا ہے وہی کل کلاں بیضہ انثیٰ کو فرٹیلائز کرنے کا سبب بنتا ہے، نہ ہو تو اس کے بغیر نہیں ہوتا۔ وہاں بیضہ پڑے رہے، یہاں سپرم پڑے رہے، کچھ نہیں ہوگا، زائگوٹ بنے گا نہیں۔ تو یہ اللہ کا ایک نظام ہے۔ سو اللہ نے آدم علیہ السلام کو ان کی پشت میں جتنے انسان تھے ان سب انسانوں کے ساتھ ان کو اتار دیا۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی آپ یہ جانیں گے کہ جب انسان ایک مرد اپنی زوجہ سے ملتا ہے انٹرکورس کے درمیان، اتنی تعداد ہوتی ہے، وہ کروڑوں میں جرثومے ہوتے ہیں، کروڑوں میں ہوتے ہیں، لیکن کس کو اللہ نے تخلیق دینی ہے، کس کو اللہ پاک نے ایک انسان کی صورت بخشنی، یہ اللہ کو معلوم۔ بعضکم لبعض عدو، پھر فرمایا بعض تم میں سے بعض کے دشمن ہو جائیں گے۔ اور آج دیکھ لیں، ایک ہی نسل سے تعلق رکھنے کے باوجود ہم سب انسان ہیں۔ حضور فرماتے ہیں خطبہ حجۃ الوداع میں فرمایا، اس کے علاوہ بھی فرمایا کلکم من آدم، تم سارے آدم سے ہو، وآدم من تراب، اور آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا گیا، یعنی آپ سب کی ایک ہی نسل ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی آپ دیکھیں ہمارے ہاں دشمنیاں پائی جاتی ہیں، کہیں زمین پر جھگڑا ہے، کہیں مکان پر جھگڑا ہے، کہیں ملازمت پر جھگڑا ہے، کہیں مسابقت ہے کاروبار میں، کہیں ملازمت میں بھی مسابقت ہے۔ تو یوں آپ دیکھیں گے کہ مختلف طرح کے جھگڑے پائے جاتے ہیں، یہ ہے ایک دوسرے کا دشمن ہونا۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ، اور تمہارے لیے ہے زمین میں ٹھکانہ۔ مستقر آپ دیکھیے قرار سے ہے، جب کسی چیز کو قرار آتے نا تو وہ اصل میں وہاں پر ٹھہرنا ہوتا ہے، اس کا فلاں جگہ پہ قرار آ گیا۔ تو مستقر کہتے ہیں جائے قرار کو، ٹھہرنے کی جگہ کو۔ اللہ پاک نے یہ فرمایا وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور تمہارے لیے ہے زمین میں مستقر، ٹھہرنے کی جگہ، یعنی زمین کو، ارض کو، ہم نے زمین کو آپ کے لیے ٹھہرنے کے لائق بنا دیا ہے۔ ارض عربی میں کہتے ہیں اس کو وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ، یہی فرمایا، اور انگلش میں بھی اس کو ارض ہی کہتے ہیں، EARTH، یہ ارض ہی کی بدلی ہوئی شکل ہے، EARTH، ارتھ جسے ہم بولتے ہیں، یہ ارض ہی ہے۔ یہ کیا ہے؟ ارض۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور تمہارے لیے ہے ارض۔ اب دیکھیے ان سارے سیاروں میں ایک ارتھ ایسا ہے جسے زمین ہم کہتے ہیں، عربی میں ارض کہتے ہیں، جس میں زندگی کے آثار ہیں۔ آپ، میں، ہم سب انسان ہیں۔ انسان کو زندہ رہنے کے لیے جو جو چیز چاہیے ہوتی ہے نا، وہ اللہ نے اس دنیا میں وافر مقدار میں پیدا کی ہے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اور پھر اعلان فرما دیا کہ تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے۔ ہم میں سے ہر شخص 60 70 80 سال کی عمر گزارنے والا یا 100 سال کی عمر گزارنے والا یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اس نے دنیا کی ہر نعمت کھائی ہے۔ میں سچ کہہ رہا ہوں کہ وہ کہے کہ میں نے دنیا کی ہر نعمت کھائی ہے، نہیں کھا سکتے۔ ہم اپنی پوری زندگی میں کھانے کی ہر نعمت نہیں کھا سکتے، پینے کی بھی نعمتیں ہیں، پینے کی بھی ہر نعمت ہم پی نہیں سکتے، برتنے کی نعمتیں ہیں، برتنے کی بھی ہر نعمت ہم نہیں برت سکتے، تو پہننے کی نعمتیں ہیں، پہننے کی بھی ہر چیز، ہر پوشاک ہمیں میسر
نہیں آتی. پھر خطے ہیں, خطے بھی نعمت ہیں, ہر خطے میں ہم نہیں جا سکتے, نہ گئے ہیں. یعنی کوئی دنیا کا ایک شخص بھی ایسا نہیں ہوگا جو یہ دعویٰ کرے اور ثابت کر سکے کہ اس نے دنیا کی ہر نعمت کھا بھی لی ہے, ہر نعمت پی بھی لی ہے, ہر نعمت پہن بھی لی ہے, ہر نعمت دیکھ بھی لی ہے. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. زمین کو اللہ نے جائے قرار بنایا. وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ. دیکھیے مستقر ہونے کے ساتھ ساتھ ایک اور جو بات کہی, وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ, اور تمہیں متاع بھی دی ہے ایک مدت کے لیے, مدت بھی مقرر کر دی. اچھا, یہ قرآن کا اعجاز ہے کہ ایک ہی جملے میں اتنے معانی پوشیدہ ہیں. یعنی عرض کی بات آئی تو ارتھ جو ہے جسے ہم زمین کہتے ہیں اسے اللہ نے قرار کے لائق بنا دیا. سائنس مانتی ہے کہ یہ زمین جب یہ بنی تھی نا تو اس لائق نہ تھی کہ اس پہ کوئی زندہ رہتا. آگ کا گولا تھی, یہ آگ کا گولا تھی, تو آگ پہ کوئی رہ سکتا ہے؟ نہیں. ملینز ایئرز کے بعد جو ہے اس کی آگ ٹھنڈی ہوئی. پھر اللہ پاک کا ایک نظام ہے, وہ بھی اس کے لیے ایک پورا سسٹم ہے کہ کس طرح سے اللہ پاک نے گیسز کی بارش کی, اور پھر کس طرح سے اس میں سمندر رواں کیے, اور پھر ان سمندروں کو جاری رہنے کے لیے دریا رواں کیے. ان دریاؤں کی روانی کے لیے اللہ پاک نے گلیشیئرز کا ایک پورا نظام قائم کیا. پھر آسمان پہ بادلوں کا ایک نظام قائم کیا. یہ پوری ایک سائنس ہے, اور اس کے پیچھے کوئی بہت بڑے سائنسدان مانتے ہیں, کہتے ہیں یہ پوری دنیا کسی بہت بڑے سائنسدان اور کسی بہت بڑے ریاضی دان کی تخلیق کردہ ہے. کیا ریاضی دان ریاضی کرے گا جو اللہ فرماتا ہے؟ کیا سائنسدان کے ذہن میں کوئی سائنٹیفک بات آئے گی جو اللہ کے ذہن میں؟ اس کی شان ایسی اعلیٰ کہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا. اس قدر اللہ پاک نے اس زمین کو انسان کے قابل بنا دیا کہ انسان یہاں پر پانی کے بغیر جی نہیں سکتا. پانی وافر مقدار میں پیدا کر دیا, یعنی دنیا کے 70% 80% حصے میں پانی ہے, اور پھر اس میں سے بھی 70% میں سے کہہ لیجئے کہ 50% جو ہے وہ ایسا پانی جو قابل استعمال نہیں, پینے کے لائق نہیں ہے, لیکن اس کے باوجود اتنا پانی ہے کہ آپ سب پھر سیراب ہوتے ہیں. اور یہ پانی اللہ پاک نے ہمیں کبھی بارش سے عطا فرمایا, کبھی نیچے چشموں سے عطا کیا, ندی نالوں سے عطا کیا, اور پاکیزہ پہاڑوں سے آنے والے پانی کی صورت میں عطا کیا. نیچرل سورسز ہیں, پھر انڈر گراؤنڈ ریزروائرز ہیں, جو اللہ پاک نے بہت کچھ بخشا ہے. اور پھر فرمایا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ, اور ہم نے ہر زندہ شے کو پانی سے پیدا کی, پانی سے زندگی بخشی ہے. پانی وافر ہے. ایسے ہی ہوا کے بغیر جی نہیں سکتے آپ کو جینے کے لیے, مجھے جینے کے لیے آکسیجن چاہیے, اور ہم روزانہ 3-4 سلنڈر کے برابر ہمیں آکسیجن چاہیے. اب بتائیے ہمیں اگر سلنڈر لینے پڑتے تو کیا ہم جی سکتے تھے؟ روزانہ خریدنے پڑتے, وہ جو 8-10 ہزار کا سلنڈر پڑ جاتا ہے, تو ہم تو بھائی مر چکے ہوتے 2-4 دن میں ہی. کہاں اللہ نے ہمیں ناک کے ذریعے سانس لینے کا ایک نظام بخشا, اور آپ دیکھیے آپ کو چننا بھی نہیں پڑتی, اس فضا میں آکسیجن ہی آکسیجن نہیں ہے, اور بھی دیگر گیسز ہیں. آپ سانس لیتے ہوئے آکسیجن لے رہے ہیں. آکسیجن کی سیچوریشن کہاں کہاں ہونی, اللہ نے پورا نظام بنا دیا. آپ منہ میں نوالا ڈالتے ہیں, ہاتھ سے توڑتے ہیں, ہاتھ سے توڑنے سے پہلے بھی سارا نظام وہی کرتا ہے کہ کس طرح مٹی سے وہ اناج بنا دیتا ہے, کس طرح مٹی سے وہ پھل بنا دیتا ہے, کس طرح مٹی سے وہ سبزیاں بنا دیتا ہے. تو ساری چیزیں وہ خلق فرماتے ہیں. آپ توڑتے ہیں, چاہے وہ سبزی کی صورت میں ہے تو توڑتے ہیں, پھل کی صورت میں تو کاٹتے ہیں, روٹی کی صورت میں تو اسے توڑتے ہیں, چاول کی صورت میں ہے تو اسے بھی اپنے حساب سے بنا کے نوالا منہ میں ڈالتے ہیں. اب منہ میں ڈالنے کے بعد ڈائجیشن کا پروسیس شروع ہو جاتا ہے. آپ کے منہ میں ڈلتے ہی ڈائجیشن کا پروسیس شروع ہے. آپ کے سلائیوری گلینڈز سلائیوا پروڈیوس کرتے ہیں, اور یہ پروڈکشن ڈائجیشن کا پہلا سٹیپ ہے.
اور پھر یہاں سے آپ کے گلے سے معدے میں اترتی ہے، اور اس میں سے کہیں خوراک ہڈیوں کی ہے تو وہ ہڈیوں پہ جا رہی ہے، اس میں سے جو حصہ دماغ کا ہے وہ آپ کی نروز میں جا رہا ہے، وہ حصہ اگر مسلز کا ہے تو وہ مسلز میں جا رہا ہے، وہ حصہ اگر جگر کا ہے تو وہ جگر میں جا رہا ہے، وہ حصہ اگر پھیپھڑے کا ہے تو وہ پھیپھڑے میں جا رہا ہے، وہ حصہ اگر آپ کے خون کا ہے تو وہ خون میں جا رہا ہے۔ ایچ اینڈ ایوری تھنگ اللہ پاک نے اس کا انتظام فرمایا ہے۔ یہ ہے وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، یعنی آپ کے لیے پورا سامان کر دیا جب تک آپ کا وقت ہے۔ اچھا، وقت جب پورا ہو جاتا ہے تو دانت بھی سلامت ہوں تو آپ مر جاتے ہیں، آنت بھی سلامت ہے تو مر جاتے ہیں، اور اگر وقت پورا نہیں ہے، دانت نہیں بھی ہیں، تب بھی آپ زندہ ہیں، اور آنت کو بھی کوئی مسئلہ ہو گیا تب بھی آپ زندہ ہیں۔ یہ ہے وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ۔ کس قدر اللہ کریم نے انسان کے لیے زندگی میں رہنے کے لیے ہر وہ شے مہیا فرما دی ہے جو اس کی ضرورت تھی، جو اس نے سوچی بھی نہ تھی۔ اگر ہم اس لیے کہتے ہیں، بزرگ کہتے ہیں کہ بندے تو دعا میں تاخیر سے قبول ہونے کا شکوہ نہ کیا کر، تجھے نہیں معلوم، جو تجھے بن مانگے اتنا کچھ دے رہا ہے تو مانگنے پر بھی دیتا ہوگا، تجھے خبر نہیں ہے، تجھے خبر نہیں ہے۔ اگر ہم دعا سے مانگتے نا اور دعا سے ملتا تو شاید ہمیں وہ کچھ نہ مل سکتا جو ہمیں اللہ نے بن مانگے دے دیا، اتنا کچھ دیا، یعنی بن مانگے اتنا کچھ دیا ہے۔ اگر ہم اس پہ غور کریں تو اپنے حاصل پہ ہی شکر کرنے پر ہم ساری زندگی سجدے کا شکر کا حق ادا نہ کر سکیں۔ جو حاصل ہے، ہم لا حاصل کی فکر میں پڑتے ہیں، یا اللہ اس کے پاس 1 کنال کا گھر ہے، میرے پاس 5 مرلے کا، میرے پاس کیوں نہیں 1 کنال کا؟ کنال کا آ جائے تو آپ کہیں گے یا اللہ اس کے پاس 2 کنال کا ہے، میرے پاس 1 کنال کا کیوں ہے؟ میرے پاس کیوں نہیں ہے؟ حضور فرماتے ہیں بنی آدم بڑا حریص واقع ہوا ہے، یہ انسان بڑا لالچی واقع ہوا ہے، اسے اگر سونے کی 1 وادی دے دی جائے، کیا کہا؟ سونے کی 1 وادی۔ وادی کیا ہوتی ہے؟ ویلی جو ہوتی ہے نا، وہ 2 پہاڑوں کے بیچ کے علاقے کو کہتے ہیں، ادھر بھی ایک پہاڑ اور ادھر بھی ایک پہاڑ، بیچ میں ایک خطہ زمین سرسبز و شاداب، اسے کہتے ہیں ویلی۔ تو گویا ویلی میں 2 بڑے پہاڑ ہو گئے نا جی، 2 بڑے پہاڑ، بندہ کاٹتا رہے تو نہیں کٹتے۔ فرماتے ہیں کہ اتنا حریص ہے کہ اگر سونے کی سے 1 وادی دی جائے نا تو یہ کہے گا 2 ہونی چاہیے۔ کیا کہے گا؟ 2 ہونی چاہیے، یعنی اتنا حریص ہے وہ 1 نہیں مکدی، وہ یہ 2 مانگ رہا ہے۔ حضور فرماتے ہیں اس کا پیٹ تو قبر کی مٹی ہی بھرتی ہے۔ حاصل پہ شکر کیجئے جو آپ کو اللہ نے دیا ہے، لا حاصل کی فکر میں نہ پڑیے، وہی ہو سکتا ہے آپ کے بھلے کی بات۔ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ، اب آدم علیہ السلام کا صعود ہو گیا، دنیا پہ تشریف لے آئے، آدم علیہ السلام کو قرب جو میسر تھا رب کا، اب وہ قرب نہ رہا۔ جب قرب نہ رہے نا، یاد رکھیے جو قرب اور وصال میں مزہ ہے نا وہ کسی شے میں نہیں۔ کسی شاعر نے کہا کہ تیرے وصال میں ہر موئے بدن انل حق گو، تیرے فراق میں کسی کو غرور کچھ بھی نہیں۔ تیرے وصال میں ہر موئے بدن انل حق گو، تیرے فراق میں کسی کو غرور کچھ بھی نہیں۔ یہ کائنات یہ بزم ظہور کچھ بھی نہیں، تیری نگاہ میں ہو، تیری نگاہ میں ہو اگر نور تو ہزاروں طور، اگر نگاہ میں نہیں نور تو بالائے طور کچھ بھی نہیں۔ تو اصل کیا چیز ہے؟ قرب بہت بڑی چیز ہے۔ قرب میسر تھا نا، اللہ کے حضور تھے، تو وہ جو قرب کی لذتیں تھیں وہ نہ رہیں، دنیا میں آ گئی، تو اب روتے تھے مولا مجھے معاف کر۔ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ۔ اللہ پاک نے یہاں فرمایا ہے، اس کو حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے اپنی تفسیر میں بھی نقل کیا، امام حاکم نے
المستدرک میں امام ابو نعیم نے اور بیہقی نے روایت کیا ہے کہ وہ آپ قرآن کہتے ہیں فتلقا، تو ہم نے القاء کر دیے آدم من ربہ کلمات، آدم علیہ السلام کو اپنے رب کی طرف سے القاء ہوئے کلمات، فتاب علیہ، جس سے ان کی توبہ قبول ہو گئی۔ اچھا، توبہ جو ہوتی نا، یاد رکھیے گا، توبہ کا تعلق گناہ سے نہیں ہوتا، صرف توبہ رجوع کا نام ہے۔ توبہ کیا ہے؟ رجوع کا نام ہے، کہ بندہ ایسے ہی سمجھ لیجئے کہ بندہ کسی راہ پہ جا رہا تھا تو اسے جاتے جاتے بھول گیا تو اسے آپ کا روڈ بھی یہ اجازت دیتا ہے کہ آگے جا کے یو ٹرن لے لے۔ یہ یو ٹرن توبہ ہے، رجوع اللہ، رجوع لوٹنے کا نام، ٹرن ہونے کا نام ہے، اللہ کی طرف پھر سے راغب ہونے کا نام۔ فتاب علیہ، تو آپ کو اللہ نے آپ کی توبہ قبول فرمائی۔ کیا تھا وہ؟ کون سے کلمات تھے؟ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی فرماتے ہیں، اس روایت کو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آدم علیہ السلام سے یہ معاملہ ہو گیا تو آپ نے اللہ کے حضور رو رو کے گڑا کر دعائیں کی، تو جب توبہ نہ ہوئی تو اللہ نے پھر ان کے دل میں کچھ القاء فرمایا۔ وہ القاء کیا تھا؟ جس کی وجہ پر آپ نے کہا اسألک بحق محمد ان غفرت لی، اے اللہ میں تیری بارگاہ میں سوال کرتا ہوں کہ مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے بخش دے۔ حضور کا وسیلہ ڈالا، اسألک، اے اللہ میں تیری بارگاہ میں سوال کرتا ہوں تیرے محبوب کا نام لے کر کہ مجھے بخش دے۔ جب آپ نے یہ کہا تو اللہ پاک نے پوچھا کہ اے آدم تم نے کیسے جانا یہ نام؟ تو عرض کیا مولا جب تو نے مجھے پیدا فرمایا اور مجھ میں روح پھونکی، تو روح پھونکنے پر جب میری آنکھ کھلی تو میری آنکھ کھلنے پر میں نے عرش کے جو ہے نا ماتھے پر لکھا ہوا دیکھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اب بندہ جب دکھی ہو تو بھول جاتا ہے، لیکن جب اللہ چاہے تو دکھ میں بھی سکھ یاد آ جاتا ہے۔ اللہ نے چاہا نا تو القاء کر دیا۔ تو اس پر کسی شاعر نے کہا، کہتے ہیں کہ اگر نام محمد را نیا ورد شفیع آدم، نہ آدم یافتے توبہ نہ نو از غرق نجینا۔ فرمایا اگر یہ نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام وسیلہ نہ بنتا تو نہ آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوتی، نہ نوح علیہ السلام کی کشتی کنارے لگتی۔ یہ حضور کا نام وسیلہ بنا۔ یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، بگڑے بھی بنا دیتا ہے نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ پاک کا کرم ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا۔ اللہ پاک کا کرم ہے کہ اس ذات نے ہمیں حضور کی محبت عطا کی۔ اللہ پاک کا یہ کرم ہے کہ اس ذات نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت بخشی۔ اللہ پاک کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق والوں میں رکھا ہے۔ تو یہ بہت بڑا تعلق ہے۔ یہ تعلق تو ہمارے باپ کے بھی کام آیا، آدم علیہ السلام۔ تو کہتے ہیں نا جو صحیح ہو نا تو وہ اپنے باپ کا احسان نہیں بھولتا، اپنے باپ کے کام نہیں بھولتا۔ تو ہمیں تو اپنے باپ کے کام یاد ہیں، اور ہم اس بات پر خوش ہیں کہ اللہ پاک نے ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت بخشی ہے۔ اور جب بھی کبھی مشکل ہو تو دعا کریں تو حضور کا وسیلہ دیں۔ بخاری میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے تھے تو دعائیں قبول ہوتی تھی، بارشیں ہوتی تھیں، ٹھیک ہے نا جی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایسے ہی معاملہ ہوا تو آپ نے حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس سے کہا کہ آپ دعا کیجیے۔ کیا کہا؟ آپ دعا کیجیے۔ کیا حضرت عمر فاروق کا درجہ کم ہے ان سے؟ نہیں، درجہ تو ہے، مگر چونکہ جو خاندانی نسبت تھی نا، انہیں یقین تھا
کہ حضور دعا کرتے تھے تو قبول ہوتی تھی، یہ حضور کے چچا ہیں یہ بھی دعا کریں گے قبول ہوگی، تو انہوں نے دعا کی اور اللہ پاک نے بارش برسا دی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ حالت یہی ہے کہ انسان کو نسبتیں نہیں بھولنی چاہیے۔ کیا نسبت کام آتی ہے؟ اللہ تعالی ہم سب کو ان نسبتوں میں رکھے اور نسبتوں والا ایمان ہمارا قائم دائم رکھے۔ جس طرح اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کی توبہ قبول فرمائی، ہم سب کو بھی توبۃ النصوح کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔